مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. صل على النبي وتبسم، ده النبي تبسم وتبسم، ده النبي تبسم. اللهم صل عليه. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم ذاق السعادة مغرما. يا سيدي يا محمد صلوا عليه شافع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. قمرون قمر سيدنا النبي قمرون، وجميل سيدنا النبي وجميل. محمد نبينا بنور هدينا، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته واتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته. صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان، صاحب خان لقب کس کا ہے تیرا تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Once again, we thank Allah subhanahu wa ta'ala that He has given us the tawfiq by the sadaqah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, that today we are present live again from Al Madina Calgary Islamic Assembly platform in the Sufi Studio Green Ramadan program day 11. This program, we are live every day, alhamdulillah, between 1 and 2 p.m. at 1 and 2 a.m. every day Calgary time. We pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may Allah subhanahu wa ta'ala accept our presence today and give us the tawfiq to apply the teachings of the Holy Quran in our lives, and also give us the tawfiq to apply the sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in our daily lives. Nazreen kiram,
گرین رمضان پروگرام میں صوفی اسٹوڈیو سے ہم لوگ اس ٹائم لائیو ہے المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے روزانہ رات کو 1 سے لے کے 2 بجے تک کیلگری ٹائم آپ ہمیں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سننا قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں پوری دنیا سے علماء کرام، اسکالرز، حفاظ عظام، قراء حضرات اس پروگرام میں حصہ لیتے ہیں، وہ شریک ہوتے ہیں اور اپنے اپنے انداز میں وہ دین سکھاتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ، موریشس، ہندوستان، پاکستان، یونائٹڈ کنگڈم، امریکہ اینڈ کینیڈا اور بہت سارے ممالک سے اس میں اسکالرز شامل ہوتے ہیں۔ ان تمام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا آنا قبول فرمائے۔ ابھی تک جو آ چکے ہیں، جنہوں نے پیغامات دیے ہیں، ان کو سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان کا دوسرا عشرہ بہت اسپیڈ سے گزر رہا ہے۔ قرآن پاک میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہے، اور واقعی جب ہم غور کرتے ہیں کتنی اسپیڈ سے یہ دن جا رہے ہیں تو ایام معدودات ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کا مزید احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ محفل پاک کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے شہر کیلگری کے ایک بہت ہی نوجوان حافظ قرآن ہے، ماشاءاللہ جوان بچہ ہے ابھی، لیکن ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور پاک کے صدقے میں انہوں نے پورے 30 سپارے حفظ کیے۔ ماشاءاللہ یہ حافظ ہے اور اس ملک میں رہتے ہوئے انہوں نے حفظ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو سلامت رکھے۔ وداؤٹ ڈیلے آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ جناب حافظ محمد ابراہیم جاوید صاحب قرآن پاک کی تلاوت کے لیے۔ حافظ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Hafiz Saab, I know you are very busy, you have a very tight schedule, and especially in the month of Ramadan. But once again, I thank you very much for coming online and joining our program. So the mic is all yours. I'm requesting you to do a tilawat. So Nazrin Kiram, آپ کے سامنے حافظ محمد ابراہیم جاوید صاحب قرآن پاک کی تلاوت فرمائیں گے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وهو رب
العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ناظرین کرام، حافظ محمد ابراہیم جاوید صاحب قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے، اور اسی تلاوت کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ آج کے محفل پاک کا آغاز کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تلاوت قبول فرمائے. حافظ صاحب، thank you very much for joining us live. Thank you much. Thank you, Allah Kaisa, for giving me this blessed opportunity. I'm honored to be part of this blessed mahfil. May Allah protect us from every disease. May Allah guide us to the right path, the straight path. May Allah guide us, grant us Jannat al-Firdaus. Ameen. جزاک اللہ. تھینک یو بیٹا. ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام میں ہم لوگ لائیو ہے. ڈے 11 کا پروگرام ہے یہ. روزانہ کیلگری سے ہم لائیو ہوتے ہیں رات کے 1 سے لے کے 2 بجے تک. اللہ تعالیٰ ہماری کاوش قبول فرمائے. المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ اپیئر ہوتے ہیں. المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، we have been serving the community for so many years now, alhamdulillah. ہماری مسجد میں المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کے زیر اہتمام جو ہماری مسجد ہے، گنبد خضرا مسجد، جو نارتھ ایسٹ کیلگری میں لوکیٹڈ ہے، الحمدللہ یہاں کی جو ایکٹیویٹیز ہے، آپ کو معلوم ہے یہ جو کووڈ-19 ہے پوری دنیا میں یہ پھیلا ہوا ہے اور اس سے لوگ کافی پریشان ہیں، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہماری مسجد بند نہیں ہوئی، اور جو ہماری ایکٹیویٹیز ہے وہ جاری ہے. یہاں پر 5 وقت نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز ہوتی ہے، ماشاءاللہ تراویح ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ درس قرآن بھی ہوتا ہے. ہماری آن لائن کلاسز ہے، اس کے علاوہ عالمہ کورس ہے، ڈرائیو تھرو افطاری روزانہ ہوتا ہے الحمدللہ. المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی ان کولیبوریشن ود ہاؤس آف ڈریمز الحمدللہ یہاں پر روزانہ ڈرائیو تھرو افطاری کرواتی ہے، اور کئی 100 لوگ الحمدللہ یہاں پر شام کو 7 سے لے کے 9 بجے تک آتے ہیں اپنے گاڑیوں میں اور افطاری لے کر جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر بہت سارے اور ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں. ہر جمعے کو نارمل ڈیز میں درس قرآن ہوتا ہے نماز مغرب کے بعد، اور اس کے علاوہ تراویح کے بعد روزانہ درس ہوتا ہے. ہمارے پیر صاحب، ہمارے قائد حضرت پروفیسر سید امام بدی الدین سہروردی شاہ صاحب درس فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم لوگ کے اوپر تادیر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو یہ سامنے آپ کی اسکرین ہے، آپ سپورٹ کیجئے المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی کو. آپ ای ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یہ ATB اکاؤنٹ میں آپ ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں. مزید معلومات کے لیے ڈائریکٹ آپ کال کر سکتے ہیں 403-590-8200، اور ہماری ویب سائٹ ہے www.amcia.org. اس سے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آپ سپورٹ کیجئے ہماری مسجد کو. الحمدللہ محفل پاک کو آگے بڑھاتے ہیں. نعت شریف، جیسا کہ میں ہمیشہ یہ جملہ بولتا ہوں کہ نعت شریف ہمارے ایمان کا جز ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے.
اور نعت شریف پڑھنا صحابہ کرام کی سنت ہے، اور نعت شریف سننا کونین کے تاجدار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ ہمارے ساتھ ملک پاکستان سے الحمدللہ بہت ہی مشہور معروف شخصیت تعارف کے محتاج نہیں ہے، حضرت محمد زکریا شیخ اشرفی صاحب۔ الحمدللہ یہ پاکستان کے کئی ٹی وی چینل سے اپیئر ہو چکے ہیں ماشاءاللہ، اور بیک گراؤنڈ میں بھی ان کا بہت سارا کام ہوتا ہے ٹی وی کے حوالے سے، پاکستان ٹی وی، پی ٹی وی، کیو ٹی وی، اور جو بھی وہاں پر اور بھی جو وہاں کے فیمس چینلز ہیں ماشاءاللہ وہاں سے یہ اپیئر ہو چکے ہیں، اور ان کا بیک گراؤنڈ میں بہت سارا کام ہوتا ہے، اور یہ رائٹر بھی ہے ماشاءاللہ۔ مدحت شاہد عالم ان کی ایک کتاب ہے ماشاءاللہ، اور اس کے علاوہ کئی نعت اکیڈمی یہ چلاتے ہیں وہاں پر پاکستان میں۔ تو محمد زکریا شیخ اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آن لائن۔ حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ حضرت صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ میں نے آپ کو غالباً 3-4 گھنٹے پہلے ہی فون کیا تھا، لیکن ماشاءاللہ آپ نے ہماری دعوت پر لبیک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ علامہ صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی اس رمضان ٹرانسمیشن کے لیے، گرین رمضان کے لیے مجھے دعوت دی، اور آپ نے آج کی اس خوبصورت نشست کا مجھے بھی حصہ بنایا۔ اور جیسا آپ نے کہا کہ یہ بڑے مختصر سے وقت میں آپ نے مجھے دعوت دی، وہ بات یہ ہے کہ جو وسیلہ ہے آج کی اس محفل کے درمیان ہمارے ظہیر سبحان صاحب، اللہ۔ وہ ہمارے بڑے ہی محترم اور معتبر شخصیت ہیں، اور ان کا حکم ہم ٹال نہیں سکتے تھے، تو اس لیے میں آج حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ یہ رابطہ جو آج آپ سے بحال ہوا ہے، اللہ نے چاہا تو یہ آگے بھی بحال رہے گا۔ تو انشاءاللہ یہ میرے لیے بھی سعادت کی بات ہے کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اولاً کہ بڑی تیزی سے یہ ایام جا رہے ہیں، تو یقیناً یہ ہے کہ ہر ایک ساتھ بڑی قیمتی ہے، اور جن جن ساعتوں میں اللہ اور اس کے حبیب کے ذکر کی توفیق مل جائے، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ تو مجھے تو کوئی بھی دعوت دے اگر سرکار کے ذکر کے لیے، تو میں اس کو لبیک کہتا ہوں، تو یہ میرے لیے خود سعادت ہے۔ ماشاءاللہ، بڑی مہربانی، ماشاءاللہ، بہت میرے شکریہ، لیے خود سعادت ہے۔ نوازش۔ ناظرین کرام، گرین رمضان پروگرام میں ہم لوگ حاضر ہیں لائیو کراچی سے۔ ابھی ہمارے ساتھ ہے جزاک اللہ۔ محمد زکریا شیخ اشرفی صاحب۔ آپ سے التماس ہے کہ آپ بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جناب محمد زکریا شیخ اشرفی صاحب، all the way from کراچی، پاکستان۔ بسم اللہ۔ جزاک اللہ علامہ صاحب۔ علامہ اکبر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے حمد باری تعالیٰ کی چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ پچھلے سال یہ انہی ایام میں حرم طیبہ، حرم پاک میں تھا، تو وہ بڑی یاد بھی آ رہی ہے کہ 11 رمضان المبارک کو ہم وہاں پہنچ چکے تھے، تو یہ جو دن تھے ہم حرم میں تھے۔ ہر ظاہر کی جو دل کی صدا ہے وہ پیش کرنے لگا ہوں کہ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھیں جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ
بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے سنگ اسود تیرا تیرا مقدر، سبحان اللہ. مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ دعا ظاہر کے دل کی دعا ہوتی ہے، پیش کر رہا ہوں کہ تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، کہا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حامی ہو میرے شافعِ محشر، رب سے دعا کی زمزم کو پی کر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جزاک اللہ۔ میں ایک اور کلام پیش کر رہا ہوں حضور کی نعت کی چند اشعار۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا، محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول۔ اوصاف تو سب نے پائے
ہیں اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر کوئی نہیں آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ اور یہ آج کے حالات میں بھی ہے، یہ شعر سماعت کیجئے کہ دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، دل کس کو دکھائے چیر کے ہم، اس سیاہ کا مداوا کون کرے، سیاہ کا مداوا کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا، اے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے رحمت عالم تیرے سوا، دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الماعز الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ میں اپنے وقت میں رہتے ہوئے چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ نعتوں کے منتخب اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کروں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ کا مبارکۃ الاعلیٰ کرام پیش کر رہا ہوں، جس کا آپ نے حکم بھی دیا کہ لم جاتی نظیروں کا فی نظر، لم جاتی نظیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سوہے، جگ راج کو تاج تورے سر سو، تورے سر سو ہے، تجھ کو شہیدو سرا جانا، تجھ کو دو سرا جانا، البحر ولا والموج طغى، من بے کس و طوفان ہوش ربا، من بے کس و طوفان ہوش ربا، مجدھار میں مجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدھار میں ہوں یا رسول اللہ،
مجھے بار لگا جانا انا فی التشیع وسخاک اتم یہ سوئے پاک ابر کرم ہے یہ سوئے پاک ابر کروں برسن ہارے ریم جیم ریم جیم برسن ہارے ریم جم رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. اور یہ شعر اس کلام کا میرا سب سے پسندیدہ شعر ہے. میں پیش کر رہا ہوں کہ الروح فدا کا فضد ہے کا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. گئے بیزنیش کا یک شولا دیگئی بیزنیش کا مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی مورا تن من دھن سب پھونک دیا جی پھونک دیا مورا تن من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یہ جان بھی پیارے جلا جانا. جزاکم اللہ. میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے میں زیادہ سے زیادہ کلام پیش کر دوں, اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ ابھی صبح کا وقت ہے, اور تھوڑا سا میں معذرت بھی چاہتا ہوں کہ جیسا آپ سے رابطے میں بھی تھا تو کہیں تھوڑی سی نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھوڑی سی آواز میں بھی. نہیں کوئی بات نہیں, آواز تو بہت اچھی ہے روزہ ماشاءاللہ, بھی ہے. آپ کی شکل اتنی نورانی ہے. تو جو مسئلہ ہو رہا ہے نا زکریا صاحب, جو مسئلہ ہو رہا ہے وہ ہے نیٹ ورک کا. بیچ میں آپ کی آواز بہت کٹی ہے, تو نیٹ ورک کا مسئلہ ہو رہا ہے آپ کی طرف سے. نہیں میں وہ بیچ میں کال آنے لگ گئی تھی. کچھ بھی نہیں ہے ماشاءاللہ, بہت مزہ آ رہا ہے. نہیں کال غالباً کال آ رہی تھی, شاید اس وجہ سے مسئلہ ہو گیا تھا. میں معافی چاہتا ہوں. اصل میں لکھا ہوا آ رہا تھا کہ آپ کی طرف سے پور نیٹ ورک ہے. کوئی بات نہیں, آپ ایک کلام اور سنا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں کلام پیش کرتا ہوں. اصل میں میرے پاس انتخاب, میں سوچ رہا ہوں اپنے پیر و مرشد کا کلام پیش کروں یا کوئی میرے 2-3 کلام میرے ذہن میں چل رہے ہیں میرے انتخاب میں. میں ایک دو شعر پڑھتا ہوں. آپ محفل سجائے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, اور ہم تمام سرکار کے غلام ہم یہ محفل کیوں سجاتے ہیں تو رکھتے ہیں صرف اتنا نشان ہوں فقیر لو ذکر نبی جہاں ہے وہاں ہوں فقیر لو, اور آقا کی رحمتوں سے برابر ہے فیضیاب. آقا آقا
جبریل آسماں پہ، جبریل آسماں پہ، یہاں ہم فقیر لوگ. اور یہ دیکھیے کہ لیتے ہی نام ان کا مقدس سوے گئے، لیتے ہی نام ان کا مقدس سوے گئے، پہنچے ہیں پھر کہاں سے، پہنچے ہیں پھر کہاں سے، کہاں ہم فقیر لوگ. حضرت 2 سے 3 منٹ میرے پاس ہے آپ کے دیے ہوئے وقت سے، تو میں ایک اور کلام کے چند اشعار اپنے پیر و مرشد شیخ اعظم الحاج سید شاہ محمد اظہار اشرف اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک کلام جو مجھے بہت پسند ہے، اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد میری حاضر مکمل. کہ یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، یا نبی آپ کا جس وقت اشارہ ہوگا، پھر یقین ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا، پھر یقین ہمیں طیبہ کا نظارہ ہوگا. اور ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سحور جو علوم، ان کا کہلاتے ہوئے پھر بھی سحور جو علوم، کبھی یہ سلطان مدینہ کو گوارا ہوگا، کبھی یہ سلطان مدینہ کو گوارا ہوگا. اور آخری شعر کہ موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، موت تو اس لیے لگتی ہے بھلی ہم کو بہت، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا، بعد مرنے کے تو دیدار تمہارا ہوگا. حضرت آپ نے جو مجھے وقت عنایت کیا وہ مکمل ہو گیا، اور میں نے اپنے وقت میں رہتے ہوئے اپنی عقیدت پیش کر دی، کیونکہ دل چاہ رہا ہے کہ اور بھی کچھ سنایا جائے آپ کو، لیکن چونکہ وقت اللہ آپ نے اکبر. دیا ہے. انشاءاللہ بہت بہت شکریہ آپ کا جناب محمد زکریا اشرفی صاحب. انشاءاللہ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں یا اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کو ایک بار پھر اگر آپ ضرور میں حاضر ہوں گا، ضرور چاہتے ہیں تو آپ کو پھر خوش لیں گے ہوگی انشاءاللہ. تو بہت بہت انشاءاللہ. شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. تھینک یو. جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ کا، اور میں دعا گو ہوں آپ کی تمام کاوشوں کے لیے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا. اور میں دیکھ رہا تھا آپ جس طور پہ کار خیر کر رہے ہیں اور جس طور پہ آپ اس وقت امت کے لیے کام کر رہے ہیں اس دیار غیر میں بیٹھ کے، بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑتے ہیں، جو لوگ آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم تمام کو یہ توفیق عطا فرمائے
کہ ہم آمین بڑھ چڑھ کر اللہ اور اس کے حبیب کے دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے سکیں. آمین. بارک اللہ فیکم. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم. جزاک اللہ. ناظرین السلام کرام، علیکم. صوفی اسٹوڈیو سے ہم لوگ لائیو ہے گرین رمضان پروگرام ڈے 11 میں. الحمدللہ آپ ابھی ہمارے ساتھ تھے محمد زکریا شیخ اشرفی صاحب آل دا وے فرام کراچی پاکستان، جو بہت ہی مشہور شخصیت ہے ماشاءاللہ، بہت ہی منفرد انداز میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف کا نذرانہ پیش فرما رہے تھے. بلا تاخیر محفل پاک کو آگے بڑھاتے ہیں. خوب یاد رکھیں کہ یہ پروگرام روزانہ 1 سے لے کے 2 بجے تک ہوتا ہے رات کو. یہ لائیو ہم ہوتے ہیں ہمارا جو فیس بک پیج ہے المدینہ کیلگری اسلامک اسمبلی، اور اس کے علاوہ انسٹاگرام میں بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، انسٹاگرام @گرین ڈوم مسجد، اور اس کے علاوہ صوفی ڈیش ریڈیو پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں. ایک ایپ ہے مکسلر MIXLR، اس کو آپ اپنے ڈیوائس کے اوپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ صوفی ڈیش ریڈیو پہ آپ ہمیں لائیو سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے. بلا تاخیر ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جامعہ ریاض الجنہ میپل رج برٹش کولمبیا سے وہاں کے جو علامہ صاحب ہے، وہاں کے جو گرینڈ مفتی صاحب ہے، وہ ہمارے ساتھ آن لائن ابھی شامل ہے، حضرت علامہ عامر حسین چشتی صاحب. حضرت صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علامہ صاحب. حضرت صاحب سب خیریت ہے ماشاءاللہ، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا احسان ہے حضرت، الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، حضور پاک کی بے شمار رحمتیں، آپ جیسے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی دعائیں ماشاءاللہ. آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ حضرت صاحب. مجھے معلوم ہے آپ تراویح پڑھاتے ہی آپ یہاں پر آ گئے ہمارے ساتھ لائیو اسٹوڈیو میں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. ناظرین کرام، گرین رمضان میں بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا عامر حسین صاحب all the way from BC. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر کما ورد فی سورۃ الاحزاب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. سبحانک اللہم ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحانک ربنا لا فهم لنا الا ما فهمت لنا انك انت الجواد الكريم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. My dear respected viewers, brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, Hazrat Allama Maulana Azfar Ayub Rizvi Sahab, Imam and Khatib of Green Dome Mosque of Calgary, thank you very much for giving me this opportunity to come on your live page and just participate on this Ramadan transmissions. It's an And honor. may Allah bless Honor. you, and may Allah bless all the team who is working. I know this is 1 or 2 o'clock in Calgary, it's midnight, and you guys are from the very first of the Ramadan, inshallah Aziz, and you guys are sacrificing your sleep, and you are alhamdulillah trying your level best to educate the people in your neighbors and all over the world through this live Facebook page. And due to this coronavirus, we all are
not having the physical classes or large gathering in the masajids. So this is the best way, and this is the best use of these modern tools to communicate with the people. And first of all, I congratulate on you on this. Secondly, all the panelists like Hazrat Zakaria Sheikh Shafi Saab, mashallah brother, you have recited the Naat of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brilliantly. We have heard it, we have listened, and may Allah increase your voice and may Allah increase your love with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Alama Saab, your student and student of your Green Do Mosque, mashallah, Hafiz Muhammad Ibrahim Javed recited mashallah brilliantly. May Allah increase his knowledge of Quran, and may Allah bless him with the follow with action too, inshallah. آمین. بہت ہی خوبصورت حضرت آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہربانی سے آپ بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اور آمین. قبلہ سید بدی الدین سہروردی صاحب جو اس اسلامک سپریم کونسل آف کینیڈا کے چیئرمین ہیں، جو گرین ڈو ماسک کے چیئرمین ہیں، اور جو پورے کینیڈا میں 20 سے زیادہ مساجد کو الحمدللہ سپروائز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر سلامت رکھے. آمین آمین یا رب. انشاءاللہ عزیز، اس مختصر وقت میں مجھے پتا ہے کہ ہمارے آدمی کی رمضان المبارک میں کافی مصروفیات ہے، تو صرف جو آج میں نے الحمدللہ منزل میں جو پڑھا، میں نے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ صرف والدین کے بارے میں ایک آیت کریمہ سورہ بنی اسرائیل کی آپ کے سامنے شیئر کر لوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو اس بابرکت مہینے میں نیکسٹ انشاءاللہ کسی پروگرام پہ یا جب کبھی موقع ملے گا تو ہم ضرور اس پہ اپنے تھاٹس کو شیئر کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے رب نے فیصلہ کر لیا ہے. Your Rabb has decided and he has issued the verdict that Allah ta'budu illa iyyahu, that no one can be worshipped except him. Only Allah is worshipped. So this is another translation of the kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. There is no God but Allah, and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is Allah's beloved, blessed messenger. So this is another translation of it. وَقَضَىٰ رَبُّكَ, and your Rabb has decided, آپ کے رب نے فیصلہ کر لیا, اللہ تعبدو, کہ عبادت نہیں کی جائے گی, no one can be worshipped الا ایاہو, except him, except Allah, سوائے اللہ کے. یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, اور پھر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو, and be good or nice with your parents, اور اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہو جاؤ, اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرو. اب جو سب سے علامہ صاحب آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں, اور جو سب سے خوبصورت بات ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا اقرار کروانے کے بعد نماز کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, حج کا, ارکان اسلام کا اور باقی کسی چیز کا حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے just after saying that you are not supposed to be worship anyone else except Allah, after that straightforwardly and just the next sentence Allah said wabil walidayni ihsana, and do good and do nice with your parents, اپنے والدین کے ساتھ اچھے ہو جاؤ. So what does it mean? It means that first of all you are claiming with your tongue that la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, or you are saying ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no worthy of worship except Allah, and I bear witness as Muhammad sallallahu alayhi wa sallam as Allah's messenger. So first of all, you are claiming this truth with your tongue, and you are confirming this truth by your heart. And the practical example that you are not only saying this with your tongue, but actually you are believing from the bottom of your heart is that you are doing good with your parents. Subhanallah, Subhanallah. یعنی آپ یہ تو زبان سے جب آپ نے کہہ دیا نا کہ اللہ کے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کرتا, یہ تو زبان کی بات ہو گئی, آپ نے کہہ دی, تو کیا آپ دل سے بھی اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی رکھتا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ میں اپنے والدین کا فرما بردار ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کو یہاں جوڑ دیا. اگر تو اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا اقرار کروانے کے بعد اب after testifying Allah's oneness
if Allah is supposed to say here وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَتَحُجُّوا الْبَيْتَ, اگر اللہ یہ کہتا تو ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کی جو پریکٹیکل اگزامپل ہے وہ نماز ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے. بالکل یہاں فرمایا نہیں, اللہ کی وحدانیت کی جو اقرار تم نے کیا, it's not just you are saying it by your tongue, but actually if you want to show that you are believing it by the bottom of your heart, then you have to be dutiful and have to be respectful towards your parents. اپنے والدین کے فرمان بردار بن جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما, اور اگر ان دونوں میں سے among your mom and dad, if between those two, if one of them or both will reach you at the age of 70 or 80 or kibar ahaduma, old age, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ, so ان کو اف بھی نہ کہو. You are not supposed to be even say something which might hurt their feelings. You might don't realize it. Uffin is very critical here, brothers and sisters. Uff means that you might be saying something is normal to you, but that thing might hurt their feelings. So you need to be very careful when you are talking towards to your parents. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے والدین کو اف بھی کہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے تم نارملی جیسے you are talking with your spouses, you are talking with your kids, with your offsprings, with your children, you are talking with your friends or your relatives. You are not supposed to be talking like this with your parents. You need to be extra careful. تمہیں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا, جیسے تم اپنے گھر والوں بیویوں سے یا بیویاں اپنے خامدوں سے, یا جیسے تم لوگ اپنے بچوں سے یا جیسے دوستوں سے یا اپنے نیبرز سے بات کرتے ہو. You are not supposed to be talk like them with your parents. You need to be extra careful. So you shouldn't give any impression of uff. واہ واہ واہ. آپ کو افن کا امپریشن اپنے والدین کو نہیں دینا. وَلَا تَقُلْ لَهُمْ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, and do not deny, man. Be very careful. Whatever they are saying, as long as they are under the limitation of Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam's commands and forbids, you are not supposed to be deny or refuse whatever they are saying. You need to listen to them. You need to follow them. Whatever the instructions they are giving to you, whatever demands they are making from you, you need to listen to them properly. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, and always talk with them with the very polite and kind words. No matter in which mood you are, no matter wherever you are coming from your job, from wherever you have a bad day, but whenever you are talking with your parents, you need to use very kind words towards them. This is the Allah's command for you. And whenever Allah's commands come, you have to follow. There's no option. It's not optional. It's Allah's command. It's fard. It's compulsory. It's obligatory upon you that no matters you have very bad day. You might have a fight with your boss. You might have a very bad day in your jobs where you are working. But wherever you are talking to your parents, you need to be very kind words, very kind gesture towards them. تو یہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے بارے میں فرمایا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک دفعہ پھر I am highly obliged that you have given me this chance to come on live Facebook page. May Allah accept all your efforts. May Allah accept all the team of your all the efforts of your team. And may Allah bless you, Allama Sahab, and your team in this world and the hereafter with the blessings of His beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's intercession. Inshallah. Keep it up, inshallah. Wherever you need me, I always available, inshallah. Just give me a phone call, I am available. Jazakallah khair. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. قل يا أيها الناس
ان الحق واضح وعلیکم ان تتبعوہ. جزاک اللہ خیر. MashaAllah. Allama Saab, thank you very much. What a wonderful speech, short and sweet message. Alhamdulillah, regarding how to respect our parents. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to respect our parents, mashallah. Thank you very آمین much for اللہ. joining us. Thank you very much. جزاک my pleasure. جزاک اللہ. Jazakallah. It's an honor. It was an honor having you online, mashallah. جزاک اللہ. جزاک ناظرین اللہ. کرام، گرین رمضان پروگرام صوفی اسٹوڈیو سے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ کل اسی ٹائم آپ سے ملاقات ہوگی. آپ فیس بک پہ ہمیں دیکھنا نہ بھولیے گا، اور انسٹاگرام میں بھی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. صوفی ڈیش ریڈیو پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضور پاک کے صدقے میں ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے، اور جو کچھ علماء کرام نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو سننے کی، سمجھنے کی، اس کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. علامہ عامر حسین صاحب BC سے ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے پیغام دیا، ان کا ہم بشکریہ ادا کرتے ہیں. انشاءاللہ کل اس ٹائم ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ.